سورہ احزاب کھولنے سب اور متوجہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صورت کو عافیت سے شروع کروائیں اور عافیت سے پایہ تکمیل تک پہنچائیں، اور اس صورت میں جو مضامین ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتار دیں، آمین ثم آمین۔ سورہ احزاب شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا اس کا تعارف کروا دوں۔ احزاب کہتے کس کو ہیں؟ احزاب اصل میں حزب کی جمع ہے۔ حزب آپ نے پیچھے بھی لفظ پڑھا ہے، حزب، حزب لفظ آپ پڑھتے ہیں نا، اور اردو میں بھی یہ پڑھتی ہیں آپ، حزب اقتدار۔ حزب کہتے ہیں پارٹی کو، گروہ کو، اقتدار میں آئی ہوئی پارٹی، حزب اقتدار۔ تو اس طرح کے الفاظ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ حزب کی جمع ہے احزاب، یعنی بہت سارے گروہ، بہت ساری پارٹیاں۔ یہ لفظ اس صورت کی 20 اور 21 آیت میں آیا ہے۔ غزوہ احزاب آپ نے سنا ہوگا، جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، جو 5 ہجری میں ہوا تھا۔ اس میں کیا ہوا تھا؟ اس میں کافروں نے، مشرکوں نے، یہودیوں نے، منافقوں نے، سب نے مل کر چڑھائی کی تھی مدینہ پر حملہ کیا تھا، جس کا دفاع خندق کھود کر کیا گیا تھا۔ تو یہ غزوہ جو ہے نا، غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کے نام سے معروف ہے۔ اس میں چونکہ بہت سارے گروہوں نے حملہ کیا تھا، اس لیے اس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں، اور اس میں چونکہ خندق کھودی گئی تھی، خندق کھود کے دفاع کیا گیا تھا، تو اس نسبت سے اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ دیکھیں افغانستان میں اتحادیوں نے مل کر حملہ کیا تھا۔ افغانستان کی سرزمین پر صرف امریکہ نہیں تھا، اس کے ساتھ اتحادی ممالک بھی تھے، تو یہ سارے گروہ اور پارٹیاں تھیں۔ تو اس دور میں بھی مدینہ پر حملہ کرنے والے یہ مختلف گروہ تھے، منافق، یہودی، مشرک اور کافر، سب نے مل کر حملہ کیا تھا۔ تو اس نسبت سے پھر اس غزوے کو احزاب کہتے ہیں، پارٹیوں والا غزوہ۔ اس میں ہم مضامین کون سے پڑھیں گے؟ غزوہ خندق کا ظاہری بات ذکر ہے، یہ سورت کا نام ہی اس پر ہے، غزوے کے نام پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، اس کا اللہ تعالیٰ یہاں تذکرہ فرمائیں گے۔ پھر ازواج مطہرات کی کیا حیثیت ہے، ان کی کیا فضیلت ہے، ان کے بارے میں کیا احکامات ہیں، وہ بھی آپ اس میں پڑھیں گی۔ پھر عورتوں کے پردے کے جو چہرے کا جو پردہ ہے نا، اس کا بھی اس صورت میں تذکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ زمانہ جاہلیت میں کچھ عربوں میں نا غیر شرعی رسومات تھیں، جس کے پیچھے کوئی حقیقت، کوئی لاجک نہیں تھی، ان کا اللہ تعالیٰ نے خاتمہ کیا، تو اس میں اس کا بھی تذکرہ ہے۔ ان رسموں کے خاتمے میں ایک تو جو عقد موالات ہوتا تھا اہل عرب میں، اس کا بھی خاتمہ اللہ نے کیا۔ پھر منہ بولے بیٹے کو جو حقیقی بیٹا قرار دے دیتے تھے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں رد کیا۔ اور بھی بہت سارے اس میں آپ مضامین پڑھیں گی، ہر آیت میں ہی بہت زیادہ ڈیٹیل ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ یا ایہا النبی اتق اللہ، یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، آپ ڈریں اللہ سے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اور نہ آپ کا ہاں مانے کافروں کا، وَالْمُنَافِقِينَ، اور منافقوں کا۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، بے شک اللہ ہے علم والا، حکمت والا۔ اب یہ آیت شروع ہوئی تو کیسے شروع ہوئی؟ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں جہاں خصوصی احکامات بیان کرنا مقصد ہوتا ہے نا، یا نبی کو تسلی دینا مقصد ہوتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لقب سے مخاطب کیا جاتا ہے، نبی علیہ السلام کو براہ راست مخاطب کیا جاتا ہے، لیکن وہ نام سے مخاطب نہیں کیا جاتا، لقب سے مخاطب کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں بھی قرآن میں نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے، نام نہیں لیا، یا محمد کہہ کر نہیں بلایا، بلکہ ہمیشہ عزت اور تکریم والے انداز میں خطاب کیا، جیسے یہاں پہ ہے یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔
اب دیگر انبیاء کو آپ دیکھیں، قرآن میں مختلف مواقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انبیاء کا بھی تذکرہ کیا، براہ راست ان کو جب بلایا تو ان کے نام سے خطاب کیا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح اہبط بسلام منا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب براہ راست پکارا تو کیا کہا، یا قد صدقت الرؤیا یا ابراہیم، یا موسیٰ انی انا اللہ، یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة، یا داود انا جعلناک خلیفہ، یا لوط انا رسول ربک۔ تو کیا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ دیگر انبیاء کو تو اللہ تعالیٰ نے نام سے پکارا، لیکن نبی علیہ السلام کی خصوصی تعظیم، عزت اور مقام رسالت کو اللہ نے ظاہر کیا، صحابہ کو یہ ادب سکھایا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول کو پکارنے کا وہ طریقہ نہ رکھو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اور اس کو خود اللہ تعالیٰ نے پھر بتا دیا کہ لقب کے ساتھ پکارو، یا ایھا النبی یا ایھا الرسول۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ سورج شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو براہ راست خطاب کیا، لقب کے ساتھ، نام کے ساتھ نہیں۔ دوسرا آگے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، آپ کہا نہ مانے کافروں کا اور منافقوں کا۔ اصل میں جو مکی زندگی تھی نا، اس میں کافر اور مشرک یہ چاہتے تھے کہ نبی علیہ السلام سے کچھ سودے بازی کر لیں، کچھ ایگریمنٹ کر لیں، ان کو وہ پیشکشیں کرتے رہتے تھے نبی علیہ السلام کو کہ آپ دین میں کچھ نرمی اختیار کریں، دین کے اصولوں پر کچھ سمجھوتا کریں، کچھ نرمی کریں تو ہم بھی آپ کی مخالفت میں نرم پڑ جائیں گے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دین کے جو بنیادی معاملات ہیں، اصول ہیں، اس میں کسی قسم کی لچک، سمجھوتا یا نرمی نہیں کی جا سکتی۔ یہ اصل میں غیر مسلموں کو مایوس کرنا ہے۔ آج کے دور میں بھی دیکھیں آپ، جو غیر مسلم ہیں اور سیکولر ذہنیت کے لوگ ہیں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان دین میں لچک دکھائیں، اور منافقین کا بھی ویژن یہی ہے کہ اسلام کو کمزور کریں۔ اس دور میں بھی منافقوں کا یہی تھا، وہ چاہتے تھے مسلمان اپنے تبلیغ میں، اصولوں میں ڈھیلے پڑے تو ہم مخالفت نہیں کریں گے۔ تو آج کی بھی غیر مسلم جو لبرلزم طاقتیں ہیں، لبرلزم ذہنیت ہے خود مسلمانوں کے اندر بھی، اور غیر مسلم جو طاقتیں ہیں وہ یہی چاہتی ہیں۔ اچھا، وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس میں غیر مسلم طاقتیں اور لبرل ذہن یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اس میں تھوڑا نرمی کریں؟ وہ کون سی چیزیں؟ وہ کہتے ہیں مسلمان ہونے کی شناخت دھیمی پڑ جائے، دین کو پریکٹیکلی نہ لے کے آئے، صرف مساجد تک محدود ہو، جس طرح وہاں پہ چرچ تک محدود ہے نا دین، تو یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح مسلمانوں کا دین بھی صرف مساجد تک محدود ہو، پرائیویٹ معاملہ ہو دین۔ اسی طرح وہ چاہتے ہیں کہ ہماری اکانومی میں، ہماری تعلیمی نظام میں، میڈیا میں اسلامی اصول لاگو نہ کیے جائیں۔ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا ہماری جو تعلیم ہے وہ مخلوط ہو جائے، کو ایجوکیشن ہو، مخلوط معاشرت کو لازمی قبول کریں، وہ یہ چاہتے ہیں۔ اور ایک اور سود کو معمولی بات سمجھے مسلمان، یہ بھی ان کی کوشش ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں ایسے تحریکیں اٹھتی رہتی ہے نا، کس طرح ہم جس پرستی کو فروغ دینے کے لیے وہ کس طرح کے اقدامات کر رہے ہوتے ہیں ڈھکے چھپے انداز میں۔ شراب، فحاشی، ہم جنس پرستی جیسے گناہوں کو ذاتی آزادی سمجھ کر مسلمان سوسائٹیاں بھی قبول کریں۔ اسی طرح اسلامی پردے اور حجاب کو ایک اختیاری کلچر سمجھ کر کریں، شرعی حکم نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس میں آج بھی جو غیر مسلم طاقتیں وہ یہی چاہتی ہیں کہ مسلمان لچک دکھائیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ دیکھیں، اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، صرف عبادات تک محدود نہیں ہے کہ آپ نے نمازیں پڑھی، روزے رکھ لی، بس آپ مکمل مسلمان ہو گئے۔ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ تو اگر ہم دین میں لچک دکھائیں گے، اصولوں پر سمجھوتے کر لیں گے تو توحید کمزور پڑ جائے گی، خود ہماری اپنی شناخت ختم ہو جائے گی۔ ہماری ایک الگ پہچان ہے، ایک الگ شناخت ہے۔
ہم کیا بن جائیں گے؟ ہم آدھے تیتر آدھے بٹیر بن جائیں گے، آدھا ہندوؤں کی ثقافت لیں گے، آدھا عیسائیوں کا کلچر لیں گے، تو ہماری اپنی شناخت تو ختم ہو جائے گی نا، پھر ہماری پہچان کیا ہے؟ اس سے ایک بڑا نقصان یہ بھی ہوگا کہ دین کو لوگ ثقافت کلچر سمجھنے لگیں گے، کوئی لازمی چیز نہیں سمجھیں گے، اس طرح پھر جو غلط نظریات ہیں وہ لوگوں میں پھیلیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں یہ سمجھا رہے ہیں کہ دین میں سمجھوتا نہیں ہوگا، اصولوں میں سمجھوتا نہیں ہوگا، اخلاق میں نرمی ہے، یہ نہیں ہوگا۔ ان اللہ کان علیما حکیما۔ اگلی آیت دیکھیں، واتبع، اور آپ پیروی کریں، ما یوحی الیک من ربک، جو وحی کیا جاتا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ ان کاموں کو جو تم کرتے ہو خبیرا، خبر رکھنے والا ہے، بے شک اللہ ان کاموں کی جو تم کرتے ہو خبیرا، خبر رکھنے والا ہے۔ اس کے مقابلے میں ہم نے اس چیز کی پیروی کرنی ہے جو وہی کیا جاتا ہے، یعنی قرآن پر کسی چیز کو ترجیح نہیں دینی ہے، آپ نے قرآن آپ کی پریورٹی میں ہونا چاہیے، یہی وہی کیا جاتا ہے نا۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اس کے لیے موٹیویشن کہاں سے ملے گی؟ اس آیت سے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور آپ بھروسہ کریں اللہ پر، اس معاملے میں اعتماد اللہ پر رکھنا ہے، دنیا پر نہیں، اور آپ بھروسہ کریں اللہ پر۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ ہی، وکیلا کام بنانے والا، اور کافی ہے اللہ وکیلا کارساز۔ اور کافی ہے اللہ کام بنانے والا، اور کافی ہے اللہ کارساز۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 4، ما جعل اللہ، نہیں بنائے اللہ نے، لرجل، کسی مرد کے لیے، من قلبین، دو دل، قلب کہتے ہیں دل کو، قلبین کہتے ہیں دو دلوں کو، نہیں بنائے اللہ نے کسی آدمی کے لیے، کسی مرد کے لیے دو دل، فی جوفہ، اس کے سینے میں، اس کے سینے میں، وما جعل، اور نہیں بنایا اس نے، ازواجکم اللائی، ازواجکم تمہاری بیویوں کو، تظاہرون، جو اللائی جو تظاہرون تم ظہار کرتے ہو، منہن ان سے، امہاتکم مائیں تمہاری، میں تفسیر جب بتاؤں گی نا آپ کو سمجھ میں آئے گا، مائیں تمہاری، وما جعل، اور نہیں بنایا اس نے، ادعیاءکم تمہارے منہ بولے بیٹوں کو، ابناءکم تمہارا حقیقی بیٹا، حقیقی کو بریکٹ میں لکھ لیں، اور نہیں بنایا اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا۔ ذالکم قولکم، یہ قولکم بات ہے، بافواہکم تمہارے منہوں کی، یہ بات، یہ کہنا تمہارا، بافواہکم تمہارے منہوں کا ہے، یہ بات ہے تمہارے منہوں کی، حقیقت میں وہ بیٹے نہیں بن جاتے، یہ صرف ایک منہ کی بات ہے۔ واللہ یقول الحق، اور اللہ کہتا ہے حق بات، وہو یہدی السبیل، اور وہ رہنمائی کرتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ اللہ کہتا ہے حق بات اور وہ رہنمائی سیدھے راستے کی طرف۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کچھ چیزیں ایسی بتا رہے ہیں جو بغیر لاجک کے سوسائٹی میں رائج ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، بغیر تحقیق کے لوگ کہنا شروع ہو جاتے ہیں، جن میں ایک بات تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو زمانہ جاہلیت میں رائج تھیں، اسی طرح بہت ساری چیزیں ہماری سوسائٹی میں بھی ہیں جن کو اغلاط العوام کہا جاتا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں نا جو جن کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہے، بغیر تحقیق کے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سوسائٹی میں، عرب کے معاشرے میں بھی کچھ باتیں ایسی تھیں جن کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رد کیا، ان کو کالعدم قرار دیا۔ پہلی ان میں سے یہ تھی کہ اگر کوئی شخص غیر معمولی طور پر ذہین ہوتا، معاملہ فہم ہوتا، تو
لوگ کہتے تھے، لوگوں میں یہ تاثر پایا جاتا تھا کہ اس شخص کے سینے میں 2 دل ہیں، اہل عرب کہا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا کسی مرد کے، کسی بندے کے سینے میں اللہ نے 2 دل نہیں بنائے. دیگر اعضاء تو ہو سکتے ہیں، جیسے 5 انگلیاں، ضروری نہیں کہ ہر ایک کی 5 ہی ہو، 6 بھی ہوتی ہیں. دیگر اعضاء ہو سکتے ہیں زائد، ہاتھ پاؤں کی انگلیاں یا آنکھ بھی زائد ہو سکتی ہے، لیکن دل ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے. اللہ نے اس بات کا رد کیا کہ یہ عرب معاشرے میں ایک اغلاط العوام میں سے ہے یہ چیز، کہ جو بندہ ذہین ہو وہ کہتے ہیں کہ اس کے 2 دل ہیں. ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب ہر مشہور بات جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی. اسی طرح ان مشہور باتوں میں ایک یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں نا عرب لوگ یہ کہہ دیا کرتے تھے اپنی بیوی کو کہ انت علیہا کظہر امی، اس طرح کے الفاظ کہتے تھے. انت علیہا کظہر امی، کہ تم مجھ پہ ایسی ہو جیسے میری ماں. یعنی وہ اپنی بیویوں کو نا ماں کے کسی عضو سے تشبیہ دے دیتے تھے، کیونکہ دیکھیں ماں کے تو تمام اعضاء مرد پر حرام ہوتے ہیں نا، تو کسی بھی عضو سے جس میں احترام جھلک رہا ہو تشبیہ وہ دے دیتے تھے. اور پھر وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب یہ ہماری بیوی جو ہے ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے، کیونکہ ہم نے اس کو ماں کہہ دیا ہے. تو جب ماں جیسا کہہ دیا تو وہ ماں جیسی بن گئی ہے، اور ماں کی طرف تو شہوت کی نظر سے دیکھنا بھی حرام ہے. تو آگے سورۃ المجادلہ میں بھی اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی 28ویں پارے میں. جب ہم وہاں جائیں گے نا تو اس کی مزید ڈیٹیل وہاں بھی پڑھیں گے. تو یہ بھی ایک اغلاط العوام میں سے تھا. اللہ نے بتا دیا کہ تمہاری بیویاں تمہاری ماں نہیں ہوتی، اور ماں کہنے سے وہ ماں بن نہیں جاتی. یہ اتنا ناپسندیدہ عمل تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بول پر پابندی لگائی، اس طرح کہنے پر، اور اس کے لیے سزا مقرر کی، کفارہ مقرر کر دیا. یعنی 2 آدمی اپنی بیوی کے اس طرح کے کلمے کہے گا، اس طرح کی بات کرے گا نا، تو اس کے لیے اللہ نے سزا کیا رکھی، کفارہ کیا رکھا کہ اب وہ بیوی کو اس وقت تک ہاتھ نہیں لگا سکتا جب تک کہ وہ 2 ماہ کے متواتر روزے نہ رکھ لے. اور اگر 2 ماہ کے متواتر روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر غلام آزاد کروائے. غلام آزاد نہیں کروا سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یہ 3 آپشن اللہ نے اس کو دیے. یہ کرے گا، اس کی عقل پھر ٹھکانے آئے گی اور دوبارہ اس طرح کے الفاظ منہ سے نہیں نکالے گا. اللہ نے یہ بتا دیا کہ بیوی جو ہے تمہاری ماں نہیں ہوتی، اور ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بن جاتی. یہ جملے غلط ہیں، اور غلط بات کہنے پہ تمہیں سزا ملے گی. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں اب دیگر بھی احکامات فقہا نے بیان کیے ہیں نا. وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تم میری بیوی نہیں ہو، تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی، کیونکہ یہ طلاق والا جملہ نہیں ہے، یہ محض ایک جھوٹی خبر ہے. ہاں، نکاح ختم کرنا وہ جو آپ نے پڑھے ہیں احکامات سورہ بقرہ میں، اس میں کیا تھا؟ صراحت. ایک الفاظ وہ ہوتے ہیں جو صراحن ہو. طلاق کے لیے صراحتاً لفظ کون سا؟ طلاق لفظ استعمال ہوتا ہے نا. تو اگر واضح طلاق لفظ کہا ہے تو اس کے احکامات اور ہوتے ہیں. اور اگر کنایا کے الفاظ کہے ہیں، جیسے کنایا کے الفاظ آج سے تم مجھ پر حرام ہو، یا ایسا کوئی جملہ کنایا کا کہا ہے جو نکاح ٹوٹنے پر دلالت کر، تو اس وقت نکاح ٹوٹتا ہے. اس وقت پھر فقہا سے پوچھا جائے گا کہ اس پہ ہمارے نکاح پہ تو فرق نہیں پڑا. تو اس طرح کہنے سے فقہا نے اسی ضمن میں یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی ایسے کہہ رہا ہے تو میری بیوی نہیں ہے، تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک جھوٹی خبر ہے. آج کل لوگ کیا کرتے ہیں؟ آج کل لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، کسی عورت کو بہن کہہ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں بس یہ ہماری بہن بن گئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اور اس کے ساتھ گھومتے پھرتے بھی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ساری باتیں منہ کی ہیں، اور یہ محض منہ سے کہہ دینے سے دیگر احکامات، یعنی پردے کے احکامات اور جو وراثت کے احکامات ہیں وہ ساقط نہیں ہوتے. وراثت جو ہے وہ حقیقی بہن کو ہی ملتی ہے، اور غیر محرم عورت کو بہن کہہ بھی دیے نا تو پردے کے احکامات اس سے ساقط نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ تمہارے منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، اور اللہ حق کہتا ہے. اچھا، تیسرا اس کلچر میں کیا تھا کہ منہ بولے بیٹوں کو وہ لوگ حقیقی بیٹا بنا لیتے تھے. تیسرا مسئلہ اس زمانے جاہلیت میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا، اور جس طرح حقیقی بیٹے پر جو شرعی احکامات ہوتے ہیں نا، اس کو جائیداد میں سے حصہ دیا جاتا ہے، اور اس بیٹے کی بیوی اگر بیوہ ہو جائے تو اس کے لیے نکاح حرام ہوتا ہے. تو بالکل سارے احکامات وہ اسی طرح اس پر لاگو تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کلچر کو ختم کرنا تھا. اس کلچر کو ختم کرنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ آگے پھر اصل میں یہ مسئلہ پیدا کب ہوا تھا، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے، وہ بھی آپ سن لیں. یہ منہ بولے بیٹوں والا مسئلہ یہ پیدا کب ہوا تھا؟
اصل میں یہ مسئلہ اس وقت پیدا ہوا تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آزاد کردہ غلام تھے زید بن حارث، ان کے ضمن میں یہ مسئلہ کھڑا ہوا تھا. حضرت خدیجہ، اچھا یہ حضرت زید بن حارث جو ہیں یہ غلام کیسے بنے، اس کے پیچھے کیا ایک پورا واقعہ ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو سنا دوں. حضرت زید بن حارث کا جو تعلق ہے نا وہ ایک قبیلہ سے تھا، بنو کلب، اور یہ آزاد خاندان کے بیٹے تھے. پھر یہ غلام کیسے بنے؟ غلامی کا ان کا یہ ہے واقعہ کہ وہ بچپن میں اپنے ننیال میں گئے ہوئے تھے اپنی والدہ کے ساتھ، ماموں کے گھر، نانی کے گھر. تو قبیلوں کی آپس میں لڑائی ہوئی، تو جو حملہ آور قبیلہ تھا نا اس نے چھاپا مارا اور یہ خیمے کے باہر تھے، ان کو اٹھا لیا اور غلام بنا لیا. حضرت زید رضی اللہ عنہ ان کو اٹھا لیا، غلام بنا لیا. اور پھر جس طرح کہ اس دور میں غلامی کا رواج تھا اور غلام منڈیوں میں باقاعدہ بکا کرتے، جیسی چیزیں بکتی ہیں باقی، تو غلام بھی بکا کرتے تھے، تو ان کو لا کر بازار میں فروخت کر دیا. اب مکہ میں ایک منڈی لگا کرتی تھی، اوقاز کی منڈی، تو وہاں پہ وہ بک رہے تھے. تو حکیم ابن حزام جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد غالباً بھائی تھے، نہیں بھتیجے تھے، حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے، حکیم ابن حزام، انہوں نے خریدا تھا اور لا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا تھا. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہبہ کر دیا تھا. اب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور ان کی شادی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی زاد حضرت زینب سے ہوئی تھی، جن کا آپس میں نباہ نہیں ہو سکا تھا اور حضرت زید نے طلاق دے دی تھی. تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب سے کروا دیا تھا. آگے اسی صورت میں آپ پڑھیں گی زوجناکہا کے الفاظ ہیں، یعنی اللہ نے خود ان کا نکاح آسمان پہ کرا دیا. مقصد کیا تھا؟ اس کلچر کو ختم کرنا جس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں تھی. اچھا پھر ہوا یہ کہ ان کے جو والد تھے وہ اپنے بیٹے کی جدائی میں جب یہ اغوا ہو گئے حضرت زید اور بک بھی گئے اور یہ ان کو ڈھونڈتے رہے، اور ان کی جدائی میں یہ اشعار کہتے ہوتے تھے. بڑے وہ مشہور اشعار ہیں، تاریخ کی کتابوں کا حصہ ہیں، وہ آپ سرچ کریں آپ کو مل جائیں گے. تو وہ اشعار پڑھتے تھے کہ میرا بیٹا کہاں گیا، اس کی جدائی میں روتے رہتے اور اشعار پڑھتے تھے. پھر یہ ایک دفعہ شام میں تجارتی سفر پر تھے، تو ان کو وہاں پہ کچھ لوگوں نے پہچان لیا تھا. انہوں نے جا کر خبر دی تھی حضرت حارث کو اور ان کے چچا کو کہ بھئی زید زندہ ہے، اس کو ہم نے اس طرح قریش کے تجارتی قافلے میں دیکھا ہے. تو وہ پھر وہ مکہ آئے تھے اپنے بیٹے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے، اور انہوں نے ڈھونڈ نکالا تھا اور بہت خوش ہوئے تھے اور ان سے کہا تھا بھئی ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں لینے آئے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا تھا اس کو ہمارے ساتھ جانے دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں حضرت زید کو نا اختیار دیتا ہوں، وہ اگر وہ یہ پسند کرتا ہے. اچھا نہیں، انہوں نے نبی علیہ السلام کو پیسوں کی بھی پیشکش کی تھی. تو نبی علیہ السلام نے کہا تھا مجھے کسی قسم کے تاوان کی ضرورت نہیں ہے، میں اختیار دیتا ہوں حضرت زید کو، وہ چاہے تو آپ کے ساتھ چلا جائے، نہیں جانا چاہتا تو یہ اس کی مرضی ہے. چنانچہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا جانے سے. انہوں نے کہا میں نبی علیہ السلام پر کسی کو ترجیح نہیں دوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی میرے ماں باپ ہیں. اب باپ اور چچا بڑے حیران ہوئے اور انہوں نے کہا زید کیا ہو گیا تمہیں، افسوس ہے تم پر، تم آزادی پر غلامی کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو اور باپ چچا اور خاندان پر قریش کو ترجیح دے رہے ہو. تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا ہاں مجھے نبی علیہ السلام کی ذات میں ایسے اخلاق اور ایسے محاسن نظر آئے ہیں کہ میں آپ پر کسی کو کبھی ترجیح نہیں دے سکتا. اور پھر جب انہوں نے ایسا کہا تو نبی علیہ السلام نے پھر ان کو آزاد کر دیا تھا اور اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا. ٹھیک ہے، جیسا کہ عرب میں رواج تھا. اور پھر اس کے بعد جب آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ ان کو میں آزاد کرتا ہوں، یہ میرے منہ بولے بیٹے ہیں، سب لوگوں نے ان کو زید بن محمد کہنا شروع کر دیا تھا نبی علیہ السلام کی نسبت سے. پھر ان کے چچا اور والد بھی خوش ہو گئے تھے. ایک تو نبی علیہ السلام کی کریمانہ اخلاق دیکھ لیے تھے کہ وہ ہمارا بچہ ایک اچھی جگہ پہ ہے. پھر جب انہوں نے آزاد کر دیا تھا نبی علیہ السلام نے تو پھر وہ اور زیادہ مطمئن ہو گئے تھے اور واپس چلے گئے تھے. اس پر بھی بڑے اشعار ہیں، آپ وہ سنیں آپ کو رونا آئے گا.
اس پر بھی پھر شعراء نے شاعری کی ہے کہ کس طرح حضرت زید نے اپنے والد اور چچا پر، پورا یہ ڈائلاگ ہے کس طرح ترجیح دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تبارک نے نا اس کلچر میں یہ جو 3 غلط چیزیں تھیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا اس آیت میں. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے جو منہ بولے بیٹے ہیں وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، یہ بات ہے تمہارے منہ کی. اور اللہ تو حق بات کہتا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں اللہ ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا، اور اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. اور جو ہمارا کلچر ہے وہ ہمیں سیدھا راستہ نہیں بتاتا ہے. اس دور کے عرب کے کلچر میں یہ چیزیں تھیں. اور اب دیکھیں اگر کلچر کو ہم فالو کریں تو اب گوروں کے ہاں آپ دیکھ لیں انہوں نے تو کتوں کو بھی بیٹا بنایا ہوا ہوتا ہے نا، اس وراثت. اور گوروں کے ہاں وراثت بھی اسی کو ملتی ہے جس کو وہ اپنا بیٹا بنا لیں، تو کتوں کو بھی بیٹا بنایا ہوا ہوتا ہے. تو کلچر تو انسان کو ان چیزوں کی طرف لے کر جاتا ہے. اللہ نے یہاں ان کلچر میں پائی جانے والی ان تینوں چیزوں کا رد کیا. ٹھیک ہے، آگے چلیں. ادعوہم، تم پکارو ان کو، لآبائہم، ان کے باپوں کی نسبت سے، یعنی ان کے حقیقی باپوں کی نسبت سے. یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ منہ بولے بیٹوں کا. تم بلاؤ ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے حقیقی باپوں کی نسبت سے. اب لفظ بلفظ ترجمہ کریں گی، ادعوہم، تم بلاؤ ان کو ان کے باپوں کی نسبت سے. تو ڈیٹیل میں کیا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ تم بلاؤ ان لے پالک بیٹوں کو، منہ بولے بیٹوں کو ان کے حقیقی باپوں کی نسبت سے. ہوا اقسط عند اللہ، یہ زیادہ انصاف والا ہے اللہ کے نزدیک. فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا، پس اگر نہ تم جانو، آباءہم، ان کے حقیقی باپوں کو. اس کی بھی احکامات ہیں، ڈیٹیل ہے. پس اگر نہ تم جانو ان کے حقیقی باپوں کو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پس وہ تمہارے بھائی ہیں، فی الدین، دین اسلام میں. وَمَوَالِيكُمْ، اور دوست ہیں تمہارے، ساتھی ہیں تمہارے. مولا کا لفظ یہ وسیع المعانی لفظ ہے. مولا کا مطلب قریب رہنے والا، ساتھی، دوست، سرپرست، ان سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. وَمَوَالِيكُمْ، اور یہ دوست ہیں تمہارے. دین کا کیا ترجمہ ہے؟ دین اسلام میں، دین میں، یعنی تمہارے دینی بھائی ہیں. بس یہ بھائی ہیں تمہارے دین اسلام میں اور دوست ہیں تمہارے. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور نہیں ہے تم پر کوئی بھی گناہ، فیما، ان باتوں میں، اخطأتم بہ، جو بھول کر ہو گئی تم سے. نہیں ہے تم پر کوئی گناہ ان باتوں میں جو بھول کر ہو گئی تم سے. وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ، اور لیکن جو ارادے سے کی، قلوبکم، تمہارے دلوں نے. مدد کا مطلب جان بوجھ کے کرنا، ارادے سے کرنا. اور لیکن جو ارادے سے کی تمہارے دلوں نے، یعنی گناہ اس پر ہوگا اگر تم جانتے بوجھتے ان کو اپنے نام کے ساتھ نسبت کر دو. حقیقی باپ کو جانتے ہوئے تم ان کو اپنے نام کے ساتھ نسبت کر دو. وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا. اسلام میں نسب کی نا بہت زیادہ اہمیت ہے. نسب کی حفاظت اللہ نے کی ہے، اور نسب کی حفاظت کے لیے ہی اللہ نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ اگر کوئی بچہ ایسا مل جائے کہ جس کے باپ کا نہ پتہ چلتا ہو. ہوتا ہے نا ایسا جنگوں کے دوران عموماً ایسا ہوتا ہے، کوئی بچے ایسے مل جاتے ہیں جن کا پتہ ہی نہیں ہوتا ان کا خاندان کہاں گیا ہے، اس کے والد کون سے ہیں. کبھی عیدی سینٹرز میں سے مل جاتے ہیں، استغفر اللہ، کچروں میں سے مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور انتہائی حالات ایسے ہوتے ہیں، جنگوں میں ایسے حالات ہوتے ہیں. ابھی میں ایک رپورٹ پڑھ رہی تھی کل کہ فلسطین میں 40,000 ایسے بچے ہیں ابھی جن کے والد نہیں ہیں، جو یتیم ہیں. اور کچھ بچے ایسے بھی ہیں جن کے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ان کا خاندان کہاں ہے، بالکل اکیلے تنہا رہ گئے. تو ایسے انتہائی حالات میں ایسے بچے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے والد کا کہیں پتہ نہیں ہوتا. تو اب مسئلہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ پھر ان کی ولدیت کے خانے میں کس کا نام لکھوایا جائے، کیونکہ بچے کا شناختی کارڈ بھی بنے گا، اس کا برتھ سرٹیفکیٹ بنے گا، اسکول کالجز میں جو اندراج ہوتے ہیں، داخلوں کے فارمز ہوتے ہیں، ان سب میں ولدیت کا خانہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو حقیقی باپوں کے ناموں سے پکارو.
تو اگر ان کے باپ کا ہے نہیں تو پھر وہ ولدیت کے خانے میں اندراج کس کا ہوگا؟ اس کے لیے فقہا نے پھر یہ کہا ہے کہ ولدیت کا جو خانہ ہے نا، اس میں اگر پتہ نہ ہو اس کا باپ کون ہے تو اس میں پھر ابن آدم یا عبداللہ یہ نام لکھے جائیں گے، ابن آدم، آدم کا بیٹا، یا عبداللہ، اور سرپرست کے خانے میں نا جو سرپرستی کر رہا ہے اس کا نام ہوگا، جس نے بچے کو گود لیا ہے اس کا نام ہوگا سرپرست کے خانے میں۔ اور عموماً ہمارے ہاں فارمز میں یہ دونوں خانے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی غیر مسلم کا بچہ ہے، آپ کو پتہ ہی کسی ہندو کا بچہ ہے، تو آپ اس کے نام کے ساتھ بھی، اس کو بھی اپنے نام کے ساتھ منسوب نہیں کر سکتے، اس کی بھی ولدیت کے خانے میں اس کے، چاہے وہ ہندو کافر کا بچہ ہے، اس کے حقیقی باپ ہی کا نام ہوگا۔ خاندانی نظام کو پروموٹ کرتا ہے نا، اسلام نے نسب کی حفاظت کرتا ہے، اس لیے اسلام میں ولدیت کی تبدیلی کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اور اس میں ایک اور بھی مسئلہ سامنے آتا ہے کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نا، آج کل جو ہم سن رہے ہیں کہ IVF کے ذریعے جو مرد کا سپرم اور عورت کا ایگ لے کر وہ کسی اور عورت کے ہوتے ہیں اور کسی اور عورت کے رحم میں ان کو رکھ کر وہ اس کو پھر جنم دیتی ہے دوسری کوئی عورت، تو یہ بھی حرام ہے اسلام میں۔ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے سیل سے، جس کے ایگ سے بچہ بنا ہو اور اس کے خون اور بلڈ ہی سے اس بچے کی پرورش ہوئی ہو اور جنا بھی اس میں ہو۔ وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا حَمَلَتْهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، تو یہ سارا جو پروسیس کرتی ہے وہ ماں ہوتی ہے۔ اب لبرل سیکولر لوگ جو ہیں اور غیر مسلم لوگ اب وہ ایک نئے طریقے نکال رہے ہیں کہ عورت کا ایگ لے کے IVF کے ذریعے کسی اور مرد کا سپرم ہوتا ہے، اس کو آپس میں ملا کے جب وہ زائگوٹ بن جاتا ہے تو رب کسی اور کے رحم میں رہے ہوتے ہیں، جنتی اس کو کوئی اور ہے، تو اس سے بھی نا نسب میں کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے، پھر ماں باپ کے حقوق میں کنفیوژن پیدا ہوگی، تو یہ بھی اسلام کے اس کے روح سے نا حرام ہے۔ ہاں اگر خود اپنے ماں باپ ہوں، ان کے اگر یہ لیے جائیں پروڈکٹیو سیل ان کے ہوں اور اس کو پھر کیا جائے حقیقی ماں کے اندر رکھا جائے، تو پھر یہ چیز اس طرح بھی کیے گئے نا تجربات، فرٹیلائز کیا جاتا ہے ان کو باہر رکھ کر مصنوعی طریقے سے، اور اس کے بعد ماں کے اس میں رکھا جاتا ہے، تو اس طریقے سے تو یہ اس کو اسلام میں جائز قرار دیا گیا۔ اس ضمن میں پھر ایک یہ بھی آپ سمجھ لیں مسئلہ۔ ہاں بالغ ہو جائے گا نا تو اس کے جو فقہی احکامات ہیں وہ وہی ہوں گے جو اسلام میں ہیں، یعنی اس کو جب وہ وراثت میں حصہ نہیں ملے گا، وراثت میں حصہ لے بالغ بیٹے کا نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر وہ بالغ ہو جائے گا تو پردے کا بھی اہتمام ہوگا اس سے، اگر وہ غیر محرم ہے، محض گود لینے سے وہ بچہ محرم بھی نہیں بنے گا۔ البتہ اس کا حل ہے کہ بچے کو نا کسی سے دودھ پلوا دیا جائے جس سے حرمت رضاعت آ جاتی ہے اور وہ بچہ محرم بن جائے۔ یہ خود سوچنا چاہیے، ہم بچی اگر لی ہے تو پھپھی دودھ پلا دے، مرد کی بہن دودھ پلا دے، بچہ لیا ہے تو خالہ پلا دے، ٹھیک ہے، اس طرح کر کے نا۔ اور اگر عورت خود پلانا چاہے تو وہ بھی مصنوعی طریقے ہوتے ہیں، کوئی لے پالک بچہ لے، گود میں کوئی بچہ لے اور عورت کہے کہ میں اس سے اب یہ میرا محرم بھی بن جائے، تو وہ اس طرح بھی کر سکتی ہے، مصنوعی طریقوں سے دودھ اتار کے نا وہ بچے کو، لیکن اس کی مدت بھی مقرر ہے کہ وہ 2 سے 2.5 سال کے دوران پلایا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اس سے اگر زیادہ عمر کا ہو گیا بچہ، اس کے بعد اس نے دودھ پیا تو حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ اچھا، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے نا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں، تو کسی کو بیٹا کہہ کر بلانا کیا پھر غلط ہوگا؟ کسی کو بیٹا کہہ کر پکارنا دیکھیں 2 وجہ سے ہوتا ہے، ایک تو ہم پیار اور محبت میں کہتے ہیں نا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضرت مغیرہ اور ایک اور صحابی تھے، ان کو بیٹا کہہ کر بلاتے ہوتے تھے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بیٹا کہہ کر بلانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بس یہ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے منہ کی بات ہے، وہ حقیقی میں بیٹا نہیں بن جائے گا، کہ فقہی احکامات اور اسلام کے جو احکامات ہیں وہ بھی اس پر لاگو ہوں، کہ آپ لوگ اس کو پھر حصہ دار بنا دیں اس میں جائیداد میں، یا پردے کے احکام اس سے ساقط ہو جائیں۔ کل ہی ایک مسئلہ بھی آیا ہوا تھا، اس لڑکی کو میں نے اس کا جواب دیا، تو اب خیر بچے کی شادی بھی کر چکی ہیں،
آگے دیکھیں. ابھی ہمارے بھی میری دیورانی کے نا خالہ کے دروازے کے سامنے کوئی بچی پھینک گیا تھا، تو اچھا. انہوں نے اسے اٹھا کے تو اپنے نام کے ساتھ ہی انہوں نے منسوب کر کے نا اس کو پالا ہے، پھر بڑا کیا ہے، لیکن انہوں نے اس کی رضاعت نہیں کی. اب اس کی انہوں نے شادی کر دی ہے، لیکن نام تو اس کے والد کے خانے میں اس کے جو خالہ کے ہسبینڈ ہے ان کا ہی لگا ہوا ہے. لوگوں کو اصل میں پتہ نہیں نہ ہوتا، شرعی احکامات لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتے، اور بعض لوگوں کو پتہ ہوں بھی تو ویلیو نہیں دیتے، اہمیت ہی نہیں دیتے، کرتے وہی ہیں جو دل چاہ رہا ہو. جبکہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ سخت حرام بات ہے، گناہ کبیرہ ہے، بہت غلط بات ہے. نسب متاثر ہو رہا ہوتا ہے. اس لڑکی کو خود تو ابھی جو جی بولے ابھی ہم نے خود دیکھا ہے کہ بھائی کا بچہ لے کے نا تو اس کو وہ بھائی کو ماموں کہہ رہا ہے، مطلب اپنی وہ پھوپھی لے لیا ہے، لیکن وہ اس کو امی کہہ رہا ہے اور وہ اپنے باپ کو ماموں کہہ رہا ہے. یہ پھر ایسے تو نہیں کوئی مسئلہ نہیں، نام اس طرح بلانے سے کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، یہ لقب ہوتے ہیں، اس طرح بلانے میں کوئی مسئلہ نہیں. وہ اللہ تعالیٰ بتا دیا نا کہ منہ کی باتیں جو ہوں گی نا وہ اس سے حقیقت نہیں بدل جائے گی. لیکن وہ جو باپ کے خانے میں اس نے لکھا ہوا ہے ہاں وہ تو پھر غلط بات ہے. ہاں نہیں، باپ کے خانے میں نا اگر اس کے باپ کا نہیں پتا تو میں نے بتا دیا، مسئلہ یہ ہے کہ ابن آدم لکھیں یا عبداللہ لکھیں. النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولا زیادہ قریب ہیں، اولا کمپیریٹیو ڈگری ہے، زیادہ قریب ہیں، بالمؤمنین ایمان والوں کے، من انفسہم ان کی جانوں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ قریب ہیں ایمان والوں کے ان کی جانوں سے. وازواجہ اور بیویاں ان کی، یعنی نبی کی بیویاں، ہو پروناؤن نبی کے لیے ہے. امہاتہم مائیں ہیں ان کی، یعنی مومنین کی مائیں ہیں، مومنین کی مائیں ہیں، ان کی مائیں ہیں. دوسرا حکم، تیسرا حکم آگے، وَأُولُو الْأَرْحَامِ اور قرابت والے، رحم کے رشتے، قرابت والے، بعضہم ان کے بعض، اولا ببعض زیادہ قریب ہیں بعض کے، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، یعنی قرابت دار جو ہے نا وہ آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں. من المؤمنین والمہاجرین ایمان والے اور مہاجرین کی نسبت، ایمان والوں اور مہاجرین کی نسبت. یہ بھی ایک عرب میں ایک چیز پائی جاتی تھی، عقد موالات، اور کچھ ہمارے لوگ بھی ہیں جو بغیر سوچے سمجھے اس طرح کے عقد کر رہے ہوتے ہیں. میں ڈیٹیل بتاؤں گی پھر آپ کو سمجھ آئے گی. اس کا بھی اللہ نے یہاں رد کیا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ جو رشتہ دار ہیں نا وہ زیادہ وراثت کے ایک دوسرے کے حصے دار ہیں، مومنین اور عام مومنین اور مہاجرین نہیں. قرابت والے ان کے بعض زیادہ قریب ہیں بعض کے اللہ کی کتاب میں، مومنین اور مہاجرین کی نسبت. الا ان تفعلوا سوائے اس کے یہ کہ تم کرو، الی اولیائکم معروفا اپنے دوستوں سے معروفہ کوئی نیکی. کان ذالک فی الکتاب مستورا ہے یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی. جہاں یہ کتاب لفظ آتا ہے نا وہاں اس سے مراد لوح محفوظ ہوتا ہے، یعنی یہ بات اللہ نے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ دی تھی کہ جو وراثت ہوگی وہ قرابت داروں میں ہوگی، دوستوں میں عام لوگوں میں تقسیم نہیں ہوگی. ہے یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی. اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ کل بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ اس کی ڈیٹیل بھی کافی زیادہ ہے، انشاءاللہ کل بتاؤں گی، ابھی پورا نہیں ہوگا. آج کے لیے اتنا کافی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.